रेहान ने आगे बढ़कर इसे दीवार से लगा दिया। इसने हाथ से सहर के चेहरे को दोनों तरफ से पकड़ लिया। उंगलियां इसके गालों पर दबाव दे रही थी, जैसे अभी इसे खा जाएगा। इसने बगैर एक लफ्ज कहे सहर के होंठों को चूम लिया। पहला बोसा सख्त भूखा, जैसे बरसों की प्यास एक साथ निकाल रहा हो। सहर ने भी जवाब दिया। इसके होंठ रेहान के होंठों में खो गए। जबानें एक दूसरे से उलझ गईं। सांस तेज और गर्म। रेहान के हाथ सहर की कमर पर फिसल गए। इसे मजबूती से अपनी तरफ खींचा। इसके मखसूस अज़ा सहर के सीने से दब गए। सहर ने रेहान की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। इसकी गर्म सख्त जिल्द पर हाथ फेरा। नाखून हल्के से खुरचते हुए रेहान ने सहर का टॉप ऊपर की तरफ खींचा। इसकी कमर से कमीज हट गया। इसने अपने हाथ इसकी पुश्त पर फेरे, जैसे कह रहा हो कि अब तुम मुकम्मल मेरी हो। सहर ने रेहान की गर्दन पर होंठ रखे, इसे चूमा, हल्का सा काटा, फिर कान के पास सरगोशी की। मुझे अब रोको मत, मुझे तुम चाहिए मुकम्मल तौर पर। रेहान ने इसे उठाया, बड़े सोफे पर ले गया। इसके हाथ सहर के जिस्म पर घूमने लगे। सहर की सांसें तेज हो गईं। इसने रेहान की कमर को नाखूनों से नोचा, इसे अपनी तरफ खींचा। रेहान ने सहर की गर्दन पर बोसे बरसाने शुरू किए, नीचे की तरफ जाते हुए इसके सीने को चूमा, हल्का सा काटा, फिर नीचे पेट पर, कमर पर, हर जगह निशान छोड़ता जा रहा था। सहर का जिस्म कांप रहा था। रेहान के बालों में उंगलियां फेर रही थी। दोनों एक दूसरे में घुल गए। हरकत तेज, गहरी, बेकरार। सांसों की आवाज, जिस्मों की टकराव, सरगोशियां। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मुझे और चाहिए, कभी मत रोको। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा कैफे था, जहां रोशनी मदम थी और कॉफी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सहर 26 साल की एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे वो हर फ्रेम में कोई ऐसी चीज ढूंढ रही हो जो अभी तक मिली नहीं थी। वो स्याह टी शर्ट और जीन्स में बैठी थी। कैमरा टेबल पर रखा हुआ था और कॉफी के कप को हाथों में थामे बाहर की बारिश देख रही थी। दरवाजा खुला और एक लंबा कद का शख्स अंदर आया। रेहान 31 साल का एक मशहूर फैशन फोटोग्राफर, जिसकी तस्वीर शहर भर के मैगजीन्स की कवरेज करती थी। स्याह कोट, गीले बाल और वो मुस्कुराहट जो लगता था जैसे वो दुनिया को चैलेंज कर रहा हो। वो सीधा काउंटर पर गया, कॉफी ऑर्डर की और फिर नजर उठाई। इसकी निगाह सहर पर ठहर गई। एक लम्हा, बस एक लम्हा, लेकिन इस लम्हे में कुछ ऐसा था जैसे बिजली का करंट गुजर गया हो। रेहान ने कॉफी का कप उठाया और सीधा इसकी टेबल की तरफ आया। ये सीट खाली है। इसकी आवाज गहरी थी, बारिश की तरह ठंडी, लेकिन अंदर से गर्म। सहर ने सर उठाया। इसकी आंखें रेहान की आंखों से मिली। हाँ, बैठ जाएं। वो बैठ गया। दोनों खामोश रहे, सिर्फ बारिश की आवाज और कॉफी की चम्मच की खनक। फिर रेहान ने बात शुरू की। तुम्हारा कैमरा, ये कौन सा मॉडल है? सहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा साथी है। ये मुझे बताता है कि दुनिया में क्या खूबसूरत है। रेहान ने झुककर कैमरा देखा। और तुम क्या देखती हो सहर? सहर ने एक लम्हे को सोचा, वो चीजें जो दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बारिश में भीगी हुई आंखें। रेहान की आंखों में एक चमक आई। तो फिर मेरी आंखें देख लो। सहर का दिल धड़का। वो शर्मा गई, लेकिन नजर नहीं हटाई। रेहान आगे झुका। इसकी सांस सहर के चेहरे को छू रही थी। तुम जानती हो, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर रही है। सहर ने हल्का सा हंस कर कहा, पागलपन तो तुम्हारी आंखों में है। बारिश और तेज हो गई। कैफे में लाइट्स मद्दम हुई। रेहान ने आहिस्ता से सहर का हाथ पकड़ा। इसके हाथ गर्म थे। इसकी उंगलियों ने सहर की हथेली पर हल्का सा दबाव दिया, जैसे कह रहा हो कि अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। सहर ने भी इसके हाथ को थामा और एक लम्हे के लिए दोनों की सांसें एक साथ चलने लगी। चंद दिन बाद शाम ढल रही थी जब रेहान का फोन आया। आज रात मेरे स्टूडियो में आओ, सिर्फ तुम और मैं। कोई शहर नहीं, कोई भीड़ नहीं। इसकी आवाज में एक ऐसी बेकरारी थी कि सहर के सीने में दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो फोन रखते ही उठी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम तेजी से बढ़ रहे थे। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अब भी वो नमी थी जो पहली मुलाकात की याद ताजा कर रही थी। सहर ने जल्दी से एक हल्का सा शाल ओढ़ा, बालों को ढीली चोटी में बांधा और बाहर निकल गई। टैक्सी में बैठकर वो बार बार घड़ी देख रही थी। हर सेकंड लंबा लग रहा था। इसके दिल की धड़कन अब इतनी बुलंद थी कि लगता था टैक्सी का ड्राइवर भी सुन सकता है। वो आंखें बंद करके रेहान की आवाज याद कर रही थी, वो गहरी गर्म आवाज जो अब इसकी रगों में दौड़ रही थी। जब वो स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंची तो सांस फूली हुई थी। दरवाजा खुला ही था। अंदर मदम लाइट्स जल रही थी।
پس منظر میں وہی ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی جو پہلے بھی ان کے درمیان پل بناتی تھی۔ سحر نے قدم اندر رکھا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، سیاہ شرٹ میں، آستین چڑھائی ہوئی، بال ابھی گیلے جیسے ابھی شاور سے نکلا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا، لیکن اب اور گہرا اور زیادہ بے صبر۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحہ ریحان نے آگے بڑھ کر کہا، تم آ گئی۔ سحر نے جواب دیا، آواز میں ہلکی سی لرزش کے ساتھ۔ تمہاری آواز سن کر دل کی دھڑکن مجھے خود یہاں لے آئی، میں روک نہیں سکی۔ یہ دھڑکن صرف تمہارے لیے بج رہی ہے۔ ریحان قریب آیا۔ اس نے آہستہ سے سحر کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ تو سناؤ، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ریحان نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے سینے پر سحر کا سر ٹک گیا۔ وہ اس کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ تیز، بیقرار، تمہارا دل میری طرح دھڑک رہا ہے۔ ریحان نے سرگوشی کی۔ سحر نے سر اٹھایا۔ ان کی نظریں ملی۔ ریحان نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، پہلے ہلکا سا، پھر گہرا۔ اس کے ہاتھ سحر کی کمر پر پھسل گئے۔ اسے مضبوطی سے تھاما۔ سحر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے، اس کی شرٹ کی گرمی محسوس کی۔ تمہارا یہ لمس مجھے پاگل کر رہا ہے، سحر نے کہا۔ ریحان نے اسے اٹھایا، اسٹوڈیو کے ایک کونے میں موجود بڑے سے صوفے پر لے گیا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ ریحان نے سحر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری ہر سانس میری ہے۔ سحر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور تمہارا ہر لمس میری روح کو جگا رہا ہے۔ رات بھر وہ ایک دوسرے کے قریب رہے، سانسیں تیز ہوتی گئیں، ہاتھ ایک دوسرے کو چھوتے رہے۔ گردن پر بوجھ سے، کانوں میں سرگوشیاں، مجھے کبھی چھوڑنا مت، کبھی نہیں، تم میری دنیا ہو۔ صبح جب سورج آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ سحر نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا، یہ سب ایک خواب تو نہیں؟ ریحان نے اسے چوم کر کہا، نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی محبت ایک آگ بن گئی جو کبھی نہیں بجھی۔ ریحان اور سحر اب ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ وہ ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ فوٹو شوٹس میں ساتھ، راتوں کی لمبی باتیں، چھوٹے چھوٹے لمحات جو انہیں زندہ رکھتے تھے۔ لیکن محبت کی راہ ہموار نہیں ہوتی۔ سحر کا چچا زاد بھائی آصف ایک اچھا لڑکا، خاندان کا لاڈلا، جو برسوں سے سحر کو خاموشی سے چاہتا تھا۔ وہ سحر کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھتا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ سحر کو ریحان کے ساتھ ایک کیفے میں دیکھا، دونوں ہنستے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ، آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس، تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آصف نے گھر جا کر سب کو بتا دیا، سحر کسی ریحان نامی فوٹوگرافر کے ساتھ ہے، وہ دونوں بہت قریب ہیں۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ سحر کے والدین، خاص طور پر اس کے ابا، سخت ناراض ہوئے۔ یہ کیا ہے، بے حیائی ہے، ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے آزادانہ نہیں گھومتی۔ اور وہ لڑکا کون ہے؟ ہم اسے جانتے بھی نہیں۔ سحر کی اماں نے رو رو کر کہا، بیٹی، ہم تمہارے لیے بہتر رشتہ دیکھ رہے تھے۔ آصف تو ہمارا اپنا ہے، خاندان میں رہے گا، خوش رکھے گا۔ سحر نے آنسوؤں میں جواب دیا، اماں، میں آصف کو بھائی سمجھتی ہوں، میرا دل ریحان کے پاس ہے، وہ مجھے مکمل کرتا ہے۔ ریحان کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ سحر کے گھر آیا احترام سے بات کرنے، لیکن خاندان نے دروازہ بند کر دیا۔ تم جیسا شہری لڑکا ہماری بیٹی کے لائق نہیں، ہمارے خاندان کی روایات ہیں۔ مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سحر کو گھر میں قید کی طرح رکھا گیا، فون چھین لیا گیا۔ ریحان راتوں کو سڑک پر کھڑا رہتا، بس سحر کی جھلک دیکھنے کو ترس جاتا۔ ایک رات وہ سحر کے گھر کے باہر کھڑا تھا جب بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھیگتا رہا لیکن ہارا نہ۔ سحر نے چھت سے جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دل ہی دل میں بولی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف آصف بھی پچھتاوا محسوس کرنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سحر کی آنکھوں میں خوشی ختم ہو گئی ہے۔ وہ خود بھی سحر کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن آصف نے خاندان کے سامنے کھل کر کہا، ابو، میں غلط تھا، سحر خوش ہے ریحان کے ساتھ، اگر ہم اسے روکیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، محبت کو روکنا گناہ ہے۔ اس کے الفاظ نے گھر میں ایک ہلچل مچا دی۔ سحر کے ابا نے پہلے تو غصہ کیا، لیکن پھر سوچا، ریحان کی تصاویر، اس کی محنت، اس کی عزت، سب کچھ دیکھا۔ آخرکار اماں نے بھی مان لیا، اگر بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو ہم مان جاتے ہیں۔ خاندان والوں نے ریحان کو بلایا۔ اس بار احترام سے بات ہوئی۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں سحر سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، وہ میری دنیا ہے۔ شادی کا دن آیا، سادہ مگر خوبصورت تقریب۔ سحر سرخ جوڑے میں، ریحان سیاہ شیروانی میں۔ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو پہلی ملاقات میں تھا۔
ریحان نے سحر کا ہاتھ تھاما۔ اب تم واقعی میری ہو، سحر نے مسکرا کر کہا، اور تم میرا جنون بن گئے ہو۔ سحر کے قدم اندر رکھتے ہی مدھم لائٹس جل رہی تھی اور پس منظر میں ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ ریحان سیاہ شرٹ میں کھڑا تھا، آستین چڑھائی ہوئی، بال ابھی گیلے جیسے ابھی شاور سے نکلا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو اب اور گہرا اور زیادہ بے صبر ہو چکا تھا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس نے ہاتھ سے سحر کے چہرے کو دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ انگلیاں اس کے گالوں پر دباؤ دے رہی تھی جیسے ابھی اس کو کھا جائے گا۔ اس نے بغیر ایک لفظ کہے سحر کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ پہلا بوسہ سخت بھوکا جیسے برسوں کی پیاس ایک ساتھ نکال رہا ہو۔ سحر نے بھی جواب دیا۔ اس کے ہونٹ ریحان کے ہونٹوں میں کھو گئے، زبانیں ایک دوسرے سے الجھ گئیں، سانس تیز اور گرم۔ ریحان کے ہاتھ سحر کی کمر پر پھسل گئے، اسے مضبوطی سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا سینہ سحر کے سینے سے دب گیا۔ سحر نے ریحان کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس کی گرم سخت جلد پر ہاتھ پھیرا، ناخن ہلکے سے کھرچتے ہوئے۔ ریحان نے سحر کا ٹاپ اوپر کی طرف کھینچا، اس کی کمر سے قمیض ہٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی پشت پر پھیرے جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم مکمل میری ہو۔ سحر نے ریحان کی گردن پر ہونٹ رکھے، اسے چوما، ہلکا سا کاٹا، پھر کان کے پاس سرگوشی کی کہ مجھے اب روکو مت، مجھے تم چاہیے مکمل طور پر۔ ریحان نے اسے اٹھایا، بڑے صوفے پر لے گیا۔ اس کے ہاتھ سحر کے جسم پر گھومنے لگے، سحر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ریحان کی کمر کو ناخنوں سے نوچا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ ریحان نے سحر کی گردن پر بوسے برسانے شروع کیے، ہر جگہ پر نشان چھوڑتا جا رہا تھا۔ سحر کا جسم کانپ رہا تھا، وہ ریحان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں گھل گئے، حرکت تیز، گہری، بے قرار سانسوں کی آواز، جسموں کی ٹکراؤ، سرگوشیاں۔ تم میری ہو، صرف میری، اور چاہیے کبھی مت روکو۔ رات بھر وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے، بوسے، کاٹنے، نوچنے، تھامنے، ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا جنون۔ جب صبح ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، پسینے سے بھیگے، سانس اب بھی تیز، لیکن آنکھوں میں سکون۔ ایک ایسی محبت جو جسم اور روح دونوں کو جلا چکی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے لگے۔ مشکلات نے ان کی محبت کو اور مضبوط کیا۔ اب ہر صبح وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، صبح بخیر میرا جنون، شب بخیر میری دنیا۔ اور ان کی کہانی ایک ایسی محبت بن گئی جو خاندان، روایات اور مشکلات سے بھی جیت گئی۔